آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طریقے سے آخرت کی زندگی لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور کوئی اس کا وہ چھوڑ نہیں ہے، جس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ہے۔ البتہ جو ہے اللہ والے ایک مثال یہ دیتے ہیں آخرت کی زندگی کے متعلق، یہ پوری دنیا کا جتنا خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ ایک مثال دی ہے اللہ والوں نے، پوری دنیا کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا کو مقرر کر دیا جائے جو ایک سال میں ایک دانہ اٹھائے اس میں سے، تو وہ دانہ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، کبھی نہ کبھی ایک ایسی مدت ایسا وقت آئے گا کہ سال میں ایک دانہ اٹھائے وہ چڑیا تو بھی وہ دانے کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے آخرت کی زندگی مقرر فرمائی ہے، جو دوسری زندگی ہے، اس کو کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں، اس کی تیاری کے لیے اس کو صحیح ڈھنگ سے اس زندگی میں آرام اور راحت پانے کے لیے، اللہ رب العزت کی مرضیات پانے کے لیے، عقائد و جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی اس زندگی میں بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی لمبی زندگی آخرت کی رکھی ہے تو اتنی ہی لمبی دنیا کے اندر زندگی دینا چاہیے تاکہ اس کی تیاری کر سکے، لیکن نہیں۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اور پہلے کے لوگ گزرے تو 2 سال، 2.5 سال، 2 سال، 200 سال، 250 سال، 500 سال تک زندگیاں ہوئی۔ کیا ہے اگر 1000 سال کی بھی زندگی ہو جائے تو زندگی کے مقابلے میں کیا زندگی ہے؟ یہ دنیا کی زندگی جو 70 سالہ، 80 سالہ، 100 سالہ ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، 100 سال گزار کے گیا دنیا سے، 200 سال دنیا سے گزار کر کے گیا، لیکن جب آخرت کی زندگی کا مرحلہ سامنے آئے گا تو یہ سمجھے گا اس ایک صبح یعنی سورج نکلنے سے جو ہے 9-10 بجے تک، اس کو صبح کا وقت کہتے ہیں، اور 3 بجے سے سورج غروب ہونے تک کا تقریباً شام کا وقت کہا جاتا ہے۔ یہ 2 وقت مقرر ہیں دنیا میں ہم لوگوں کے، دنیا کی زندگی میں صبح اور شام کا۔ تو جب دنیا کی آخرت کی زندگی اس کے سامنے آئے گی تب وہ سمجھے گا کأنهم یوم یرونها، جب آخرت کی لامحدود زندگی اس کے سامنے آئے گی تو یوم یرون لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، اگر 250 سال کی زندگی گزار کر کے گیا ہے تو یہ سمجھے گا کہ ایک صبح ہم نے دنیا میں گزارا، سورج نکلنے سے 9 بجے تک، 3 بجے سے لے کر کے شام تک، ایک صبح یا ایک شام، اتنا وقت ہم دنیا میں رہیں، یہ اس کے محسوس ہو۔ اور ظاہر ہے جو آخرت کی زندگی جو 1000 سال کا ایک دن ہوگا اس کے مقابلے میں ہوا ہی اتنا، اس کے مقابلے میں حساب لگاؤ کتنا بنے گا اس کے مقابلے میں جو 1000 سال کا دن ہوگا، اس سال کے مقابلے میں یہ چند سال کی زندگی کا مقابلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی اس کے اندر یہ چند سال کی زندگی عطا فرمائے اللہ نے، لیکن اور طرفہ تماشا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو جو ہے چھوٹی سی زندگی عطا فرمائی، چند دنوں کی زندگی عطا فرمائی، اس لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی طرح سے دنیا کے جھمیلے بھی لگا دیا،
فرشتوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں، ان کو تو خالی عبادت کرنا ہے، اللہ بڑائی بیان کرنا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے، یا سجدے میں پڑے رہنا ہے، یا رکوع میں پڑے رہنا ہے، یا ہر سبحان اللہ ہی کی تسبیح کرنا ہے۔ لیکن اس بندے کے لیے اور ان کے لیے کیا ہے؟ جنت دوزخ بھی ان کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں، وہ تو خادم ہے، وہ خادم بنا کے اللہ نے پیدا کیا، سارے عالم کی کائنات کو چلانے کے لیے نوکر اور خادم بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ جنت اور دوزخ تو جنات اور انسانوں کے لیے خالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی زندگی بڑی زندگی کی تیاری کے لیے چھوٹی سی زندگی دی اور اس کے ساتھ میں دنیا بھر کے لوازمات بھی لگا دی۔ ماں باپ کے حقوق، بچی بیوی بچوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، دنیا والوں کے حقوق، اور نہ معلوم کیسے کیسے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ لیکن یہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جتنی بھی پابندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ عبادت کے علاوہ لگا دیا ہے، تو اگر ہم قاعدے سے دیکھیں، غور کریں، تو جتنے بھی لوازمات، جتنی بھی پابندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہیں، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھٹکارا کی ترکیب بھی بتلا دی۔ دنیا کی زندگی میں رہ کر کے صرف اتنا کر لو، اللہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی ایک چھوٹی سی زندگی گزار دو، تو یہ تمہاری آخرت کی زندگی کی سب سے اچھی زندگی بن جائے گی۔ صرف یہ زندگی اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور آپ کے جو ہے نورانی اور پاکیزہ طریقے کے مطابق یہ زندگی گزر جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آسان بھی بنا دیا، کوئی مشکل بھی نہیں۔ ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا ہے، سب کے اصول قائم کر دیے ہیں، اور یہی نہیں، اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کچھ مقامات بھی عطا فرما دیے ہیں، ایسی کچھ ساعتیں دی ہیں، ایسی کچھ دن اور راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں کہ اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنے دنیا کی تمام لوازمات میں رہتے ہوئے ان اوقات کو غنیمت شمار کر کے اس کو کارآمد بنا لو، تو تمہاری آخرت کی زندگی لامحدود زندگی کارآمد جو ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے ایک یہ مہینہ عطا فرمایا، کیسی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی رحمتیں، بخششیں، اللہ کی طرف سے عنایات، اور اللہ کی جب مجرموں کو معافی، مجرموں کو چھٹکارا دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کیسے کیسے ایک قدم پر جو ہے انسان کی گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کی فرمایا کہ 1000 رات کی عبادت سے بڑھ کر کے ایک رات کی عبادت، 1000 رات، الف شہر خیر من الف شہر، یہ نہیں برابر بھی نہیں بتایا، ایک رات کی عبادت کو 1000 رات کی عبادت کے برابر نہیں بتایا، بلکہ ایک رات کی عبادت کو 1000 سال کی رات سے زیادہ اچھا بتایا، خیر من الف شہر، برابر نہیں بتایا اور اچھا بتایا، اس سے زیادہ بہتر اور اچھی عبادت جو ہے کا ثواب ملے۔ ایسے ہی بہت سے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہانے کے طور پر، اللہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، بندوں اتنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے اندر نہیں جانے دینا چاہتے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کو کارساز مانا ہے، اللہ کو خالق و مالک مانا ہے، اللہ کو ستار غفار جس نے مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بندہ دوزخ میں، بنایا تو مجرموں کے لیے ہے، نافرمان
حالانکہ مشرک الگ ہے، کافر الگ ہے، لیکن ہر کافر مشرک ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کافر ایسا نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے جو ہے بتوں کی دیوتاؤں کے ان کو جو ہے پوجا نہ کرتی ہو، ان کو کارساز نہ مانتی ہو، ان کو دنیا کے نظام میں دخیل نہ مانتی ہو۔ یہ سارا دنیا کا نظام ان کے دیوتاؤں کے عقیدے کے مطابق چلتا ہے۔ اللہ معطل ہے، اللہ سے کوئی مطلب نہیں۔ سارا دنیا کا نظام رہنا دھرنا، بیماری، شفا اور روزی، ہر چیز جو ہے وہ دیوتاؤں کے مطابق ہے۔ یہ جو ہے اس کی اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی معافی ہی نہیں۔ جو ہم کو چھوڑ کر کے دوسرے سے لو لگائے گا اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں۔ باقی ہمارا بندہ جس نے ہم کو ایک مانا ہے، ہم کو خالق مانا ہے، ہم کو مالک مانا ہے، کتنا بھی مجرم ہو، کچھ بھی کر کے آئے، وہ ہماری بارگاہ میں آ جائے، جھک جائے، مانگ لے ہم سے معافی، ہم سب خطا معاف، سب گناہ معاف۔ 500 سال کی عبادت، بنی اسرائیل کا واقعہ مشہور حدیث کے اندر ہے۔ ایک جو ہے بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے سوچا، ساری دنیا چھوڑ کر کے جو ہے چلا گیا سمندر میں۔ سمندر میں ایک ٹیلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تو ٹیلے پہ وہ جا کر کے وہاں بیٹھ گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس طرح کیا، ایک انار کا درخت اگا دیا بیچوں بیچ سمندر کے اندر، اسی ٹیلے پر جس پہ اس کا رہن سہن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار کا درخت پیدا کر دیا۔ وہی ایک انار توڑ لیتا، کھا لیتا اور جو ہے اللہ کی عبادت میں سو لیتا۔ 500 سال تک اللہ کی ایسی خالص عبادت کی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہ بھی دعا کی کہ اللہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں سجدے کی حالت میں میرا انتقال ہو، اور میرے جسم کو سجدے ہی کی حالت میں قیامت تک رکھیے۔ اللہ نے یہ بھی قبول کر لیا، انتقال ہو گیا، آج بھی وہ سجدے کی حالت میں اس جگہ وہ بندہ موجود ہے، اللہ کا حفاظت کرتے قیامت تک ایسے سجدے میں رہے گا وہ بندہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لے کے آئے دنیا سے، کیا لے کے آئے؟ کہے بار الہ، ابھی آپ پوچھ رہے ہیں کیا لے کے آئے؟ 500 برس تک تو میں نے ایسی عبادت کی جو تیرے سوا کسی کو میں نے جانا ہی نہیں، اور آج آپ سوال کر رہے ہیں کیا لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، ان کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر۔ اب پھر جگہ گڑبڑ ہوا، کہا میری رحمت سے 500 سال جو میں عبادت کر کے آ گیا کہ آپ کیا کہاں لگے، اب آج آپ فرما رہے میری رحمت سے داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا رہنے دو، ابھی تھوڑا رکو، ذرا ایک کو لے جاؤ ٹہلانا ادھر جہنم کی طرف۔ حدیث پاک کے اندر قصہ ہو، فرشتے لے کے گئے جہنم سے 500 برس کی مسافت پر، یعنی 500 سال آدمی چلے تب جہنم تک پہنچے۔ اتنی دوری پر بندے کو لے گئے فرشتے تو اسے شدت کی پیاس محسوس، تڑپنے لگا پیاس، بہت پریشان۔ پانی کا تو فرشتے صاحب نے جب برداشت سے باہر ہوا تو غیب سے خاک ظاہر ہوا، اور ہاتھ میں پیالہ، پانی کا پیالہ لبریز، ظاہر ہے اب بندے کو تو پانی کو جان نکل رہی تھی، تو کہا پانی چاہیے، تو کہا پانی ایسے نہیں ملے گا، اس قیمت سے ملے گا، تو کیا قیمت ہے اس کی؟ تو کہا 500 سال کی خالص عبادت اس کی قیمت۔ سوچو غور کرو، 500 سال کی خالص عبادت تو ہے یہ میرے پاس، کہا ٹھیک ہے لے لو اس کو، وہ عبادت ہم کو دے دو، وہ عبادت ہم کو دے دیا۔ 500 برس کی عبادت چلی گئی، ایک پیالہ پانی کے عوض میں، پانی پی لیا، پیاس بجھ گئی،
اللہ نے فرمایا پھر اس کو سے واپس لے آؤ. فرشتے واپس لے کے آئے. کہا کہیے کیا لے کے آئے؟ تو کہا 500 برس کی بارگاہ تو گئی ایک پیالہ پانی کی برابر. اب جتنا پانی تم نے زندگی میں پیا ہے اس کا حساب دو. اللہ نے اور نعمتیں گنائی، ان سب چیزوں ان چیزوں کی ان نعمتوں کا حساب دو، ان چیزوں کا حساب دو. 500 برس میں تم نے اتنی سانسیں لی ہیں، ہر ایک سانس کا حساب. بندہ ہے تو بندہ ہے نا، بندہ تو بندہ ہوتا ہے مجبور. اے اللہ واقعی تیرے فضل کے بغیر عبادت کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر جنت میں جائیں گے تو تیرے فضل و کرم سے ہی جائیں. اللہ نے کہا لے جاؤ داخل کر دیا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لوازمات تو رکھے ہیں. جیسے اللہ نے اعلان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو صرف عبادت کا مطلب اگر دنیا کے اگر صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جو ہے یہ ساری دنیا کے لوازمات تو لگا دیے. بال بچے دنیا کے جتنے جو سب لگا دیے نہیں. ساری دنیا کے جتنے بھی لوازمات ہیں صرف اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا آ جائے، اس منشا کے مطابق ان سب چیزوں کو ہم پورا کرنے لگے، بس وہ ساری کی ساری چیزیں سب عبادت بن جائیں. اتنا آسان کر دیا ہے. تو یہ مختصر سی زندگی، اتنی لمبی زندگی، اتنی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی مختصر زندگی دی ہے. سمجھ سے باہر ہے، لیکن غور کیا جائے تو سمجھ سے بالکل باہر نہیں. ایسے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ایسے بہانے اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ ایک چیز اللہ کو زندگی کی پسند آ جائے تو اس کا بیڑا پار. صرف ایک چیز. اس لیے بھائی زندگی بڑی کارآمد ہے، بڑی قیمتی ہے. اس کو ایسے ضائع کرنا چاہیے. اللہ کی فرما بردار اللہ نے قدم قدم پر اس زندگی کے علاوہ اس زندگی کے ساتھ میں نہ معلوم کتنی اپنی نعمتیں ساتھ ساتھ میں لگا دی ہیں. اس لیے آخرت کی تیاری ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. اس کی تیاری ہی میں ہم کو لگنا چاہیے. اسی کے ہر جو ہے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی احکامات نہ ٹوٹیں، اللہ کی فرما برداری ہو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آئے، اور اس طریقے سے ہماری دنیا ساری جتنی بھی دنیا ہوگی اگر ہم اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ساری دنیا ہمارا دین بن جائے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان جو کچھ محنت کرتا ہے اپنے بال بچوں کی پرورش کے اندر، کھلانے پلانے میں، ان کی پرورش میں، ان کو پالنے میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اگر صحیح نیت اس کی ہو اور صحیح طریقہ اس کا ہو تو سب اس کے نامۂ اعمال میں عبادت میں لکھا جائے. ساری ہماری دنیا کی زندگی آخرت بن سکتی ہے بشرطے کہ ہمارے اندر اللہ کا جو ہے اللہ کی منشا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے اندر آئے تو ساری دنیا ہماری آخرت بن جائے گی. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی کے لیے چھوٹی زندگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.